بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، مرزا نے کہا تھا کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ واہ۔ آج کا زبردست اسماعیل تارا اور افضال احمد صاحب کے نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے پاکستان کے نامور فنکار ہیں محمد زبیر صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو زبیر بھائی، بہت شکریہ۔ اور ان کو پیار سے جب بھی بھائی بھی کہتے ہیں سب۔ اور ہنی الویلا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کا بھی دونوں شخصیات کے ساتھ بہت ساتھ رہا ہے، ان کے والد صاحب کا بھی، تو ان سے بھی جو باتیں ہنی تک پہنچی ہیں ہم چاہیں گے کہ آج وہ بھی آپ ناظرین تک پہنچائیں۔ اور ہنی صاحب کے ساتھ موجود ہیں عمران نواب صاحب، یہ اپنے مزاج کے بھی نواب ہیں، اپنے کام کے بھی نواب ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ یہ اسکرین پر نہیں ہوتے مگر ہر آرٹسٹ کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں۔ واہ۔ زبردست کے گیٹ اپ آرٹسٹ ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو گیٹ اپ آرٹسٹ ہوتا ہے، جو بڑا نام ہوتا ہے، وہ عمران نواب صاحب کا ہوتا ہے۔ عمران نواب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ۔ ان کے والد محترم بھی ایک بہت نامور گیٹ اپ آرٹسٹ تھے، ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ مولا جٹ کے بھی جو گیٹ اپس تھے سارے کے سارے وہ ان کے والد صاحب نے کیے تھے، جن کا نام تھا نواب علی صاحب۔ تو آج ان کی بھی یادیں تازہ کریں گے، اور چونکہ افضال صاحب کے ساتھ جب وہ تھیٹر کرتے تھے تو عمران صاحب نے بہت کام کیا، تو آج ہم اس حوالے سے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے صدف، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہماری کولیگ ہیں، زبردست کا حصہ ہیں، اور گوشی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گوشی خان صاحب بھی ایک بہت نامور آرٹسٹ ہیں، اور افضال صاحب کی جو تھیٹر کی ٹیم تھی، تماثیل نام سے جو انہوں نے تھیٹر بنایا تھا، جو بے پناہ، جس نے کامیابیاں سمیٹیں، جس نے بہت سنجیدہ تھیٹر بھی کیا، جس میں مزاح بھی ہوتا تھا، جس میں سنجیدگی بھی ہوتی تھی، تو گوشی صاحب اس ٹیم کا، افضال صاحب کی ٹیم کا ایک مستقل حصہ تھے۔ ویلکم ٹو دی شو گوشی صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور طاہر صاحب یقیناً زبردست کا حصہ ہیں، یہ سب بھی انہوں نے بھی دیکھا ہے افضال صاحب کو۔ آغا صاحب ہمارے دوست ہیں، رائٹر ہیں آغا عباس صاحب، اور بہت نامور آرٹسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو آغا صاحب۔ تھینک یو۔ رائٹر نے منہ انہاں دا ریسلر رہا، سنجیدہ باتیں۔ اچھا، آغا صاحب کو بھی بہت ساتھ رہا ان سب شخصیات کے ساتھ۔ اسماعیل تارا صاحب سے تو بہت جی بہت، جی آپ کا افضال صاحب کے ساتھ، تارا صاحب کے ساتھ ساتھ رہا، اور آغا عباس صاحب کے ساتھ موجود ہے علی آغا صاحب، انہوں نے بھی اسماعیل تارا صاحب کے ساتھ بہت کام کیا۔ آف کورس یہ بھی زبردست کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ میں چاہوں گا جو سب سے سینئر ہمارے پاس تشریف فرما ہے محمد زبیر صاحب، ان سے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ زبیر بھائی، کیا یاد آتا ہے؟ پہلے ہم افضال صاحب سے شروع کریں یا تارا صاحب سے شروع؟ دونوں ہی بہت اچھی شخصیت تھیں، جہاں سے مرضی شروع۔ پھر آپ ہیں اور ناظرین۔ جب میں فرسٹ ٹائم اس فیلڈ میں آیا تھا، شو بز میں نے جب سٹارٹ کیا تھا، تو پہلا شاٹ جو تھا میرا افضال صاحب کے ساتھ۔ واہ۔ اور یہ فلم میں تھا یا ٹی وی پہ تھا؟ جی فلم میں۔ میرا سٹارٹ سب سے پہلے فلم میں تھا، پھر میں ٹی وی پہ گیا، پھر میں سٹیج پہ آیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تینوں شعبوں میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ واہ۔ اتنی خوبصورت شخصیت اور اتنی خوبصورت گفتار کرنے والے آرٹسٹ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور تارا صاحب جو تھے، جب کراچی کے جو کچھ حالات جب خراب ہوئے تھے، تو پھر ان کو ہم نے عمر شریف صاحب کے بعد ان کو بلایا تھا۔ اچھا، پھر یہ لاہور آ گئے تھے؟ جی بھی لاہور سے ہمارے بے شمار ڈرامے کیے، کہ جب ہم ڈرامہ کیا کرتے تھے، میں وسیم عباس اور نعیم بٹ، تو یہ سارے ڈرامے ہمارے ہی ہوا کرتے تھے۔ جی ہنی، میں افضال صاحب سے شروع کروں گا۔ جی، عمومی یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کے جو سوبر آرٹسٹ میں ان کو کہوں گا، کہ جن کے پرسنالٹی بڑی دبنگ قسم کی، روبدار جسے کہتے ہیں، روبدار، جب میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات افضال صاحب کے ساتھ، لیکن ہوئی تو حاجی الویلا صاحب کے فرزند کی حیثیت سے جی ہوگی جی نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ میں کھانا لے کے گیا تمسی، اچھا، تو میں افضال صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کراس کیا تو مجھے آواز آئی ایکسکیوز می، تو میں نا ذرا خوف زدہ سا ہوا، میں کہ کیونکہ گارڈز وغیرہ میں کراس کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر کھانا لے کے گئے تھے آپ والد صاحب کے لیے؟ ابو کے لیے، وہ کام کر رہے ہاں تھے؟ جی، وہ ریہرسل وہاں ہو رہی تھی، اور میں تھوڑا سا پیچھے آیا تو افضال صاحب اس طرح اپنی چیئر کے اوپر، جس طرح ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا، اس طرح بیٹھے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں کہا جی اوپر، اوپر جانا منع ہے، نہیں ہے اندر آئے۔ اچھا، میں اسی طرح ریورس، اب میں نے وہ ٹفن ہاتھ میں پکڑا ہوا، تو میں اندر آ گیا، بیٹھے ادھر، کون ہے آپ؟ میں کہا جی میں البیلا صاحب کا بیٹا ہوں۔ نہیں ہے آپ کا نام؟ تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ تھوڑا مجھے جانتے ہیں۔ میں کہا جی بیٹھے ادھر، میں بیٹھ گیا، کیا پئیں گے؟ سر وہ نہیں،
پینا پڑے گا آپ دفتر میں بیٹھے ہیں. میں کہ جی کچھ بھی منگوا لیں. کھانا لائے ہیں؟ میں کہ جی. افضال احمد کو جانتے ہیں؟ میں کہ جی آپ ہیں. ویری انٹرسٹنگ ڈائلاگ. اوہو یعنی کہ آخری شرارتی افضال صاحب. کہتے وہ تو ٹھیک ہے چٹھے کو جانتے ہیں آپ؟ اچھا اب ان کو پیار سے یا ان کے جو ہم اثر لوگ جو قریبی لوگ تھے ہاں وہ ان کو افضال چٹا یا خالی چٹا بھی کہتے چٹا صاحب بھی کہتے. جی جی. اچھا میں افضال احمد صاحب تک تو ٹھیک رہا. میں کہ ہوں میں منہ کے میں کہوں میں کہ جی میں چٹے کو اور مجھے ہی کہتے ہیں وہ چٹا بھی. چلے بہرحال جوس پئیں. اوپر جانا ہے؟ میں کہ جی جا سکتے ہیں آپ. جہاں تک بات اسماعیل طاہرہ صاحب کی, طاہر صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اور طارا صاحب نا بہت عرصے اوپر نیچے یعنی کہ ایک گھر میں مقیم رہے ہیں. اچھا جی ہاں میں ذرا ان کو شامل کر لوں. ہمت ہے طاہرہ صاحب. تو طاہر کیسا تجربہ رہا وہ؟ وہ ماشاءاللہ بڑے نفیس اور خوبصورت انسان تھے رہے. اچھا عموماً جب اوپر نیچے لوگ رہتے ہیں نا تو ہوتا ہے نا کہ کہیں ٹھوکر ٹھاکی ہو گئی, کہیں کھٹ پٹ ہو گئی, کہیں کوئی بجلی کے بل کا مسئلہ ہے, کوئی پانی کا مسئلہ ہے, اس طرح کے سینکڑوں ایشوز ہوتے تھے, ہو جاتے ہیں. اس کو کیسے ہینڈل کرتے تھے آپ لوگ؟ دروازہ کھلا رہ گیا, بتی بلدی رہ گئی, یو نو کہ بھائی یہ تھوڑی ذمہ داری سی, یہ ساری ذمہ داری ہے نا, یہ سب ہوتا ہے. موٹر بند نہیں کی نہیں عموماً طاہر صاحب رہیں کہ یار صفائی کا خیال رکھیں. آپ اوپر رہتے تھے یا طارا صاحب؟ نہیں طارا صاحب اوپر رہتے تھے. اوپر رہتے ہاں جی. تو طارا صاحب کو نیچے سے گزر کے جانا پڑتا. ہاں جی ساڈے گھر دے کولوں دروازے دے کولوں لنگدے ہوندے تھے اور جلدی لنگتے ہیں. ایک بڑا یادگار واقعہ ہے. میرے والد صاحب نے نا مجھے کہا کہ خربوزے جو ہے نا وہ فروٹ میں لے کے آنے. ٹھیک ہے. تو میں فروٹ لے گیا, کوئی 4-5 شاپر تھے فروٹ کے. تو وہ میں نے دروازہ جو ہے وہ جو اندر لاک تھا میں نے بیل دی تو میری سسٹر نے دروازہ کھولا اور میں نے نا وہ 2 شاپر پکڑے, 2 باہر ہی پڑے تھے, وہ میں اندر لے کے گیا ہوں. جب میں واپس آیا ہوں دوسرے لینے کے لیے وہ 2 باہر نہیں تھے. میں پریشان ہو گیا, میں تھلے ویکھیا پوڑیاں جی, میں اوتے ویکھیا, تھلے گیا مالک مکان کو, میں کہو شاپر سن فروٹ دے تے کوئی بھی نہیں ہے. تے وہ مالک مکان جڑا وہ مینوں کہندا نالے ہس رہا نالے کہندا نہیں مینوں نہیں پتا. لیکن 2 دن پہلوں میرے بھی 2 شاپر چکے گئے سن لیکن طارا صاحب لگایا تھا. میں بڑا حیران ہویا. میرا فرسٹ ٹائم ادو طارا صاحب دے نال ذرا کھل کے گفتگو کرنے دا موقع ملا. لڑنے پہنچ گئے ہوں گے. وہ بات سن رہے تھے اوپر. اچھا اچھا اچھا. بالکل چھوٹا سا, مطلب اتنا کوئی بڑا گھر نہیں تھا, مطلب 4 کہاں اپنا خربوزہ کسی کو ہڑپ کرنے دیتے ہیں. وہ پھر دے کے گئے واپس. اچھا وہ بڑے نفیس بڑے اچھے آدمی. وہ تو تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نفیس نہیں ہیں, مگر آپ کا حق کون مار سکتا ہے, میں اس معنی میں بات کر رہا ہوں. اسکول چوکے لے آئے انہوں نے کہ تو چوکے لے آئے. اچھا پھر اس کے بعد تو وہ دوسرے دن جو ہے نا ان کی جو مسز تھیں صبح انہوں نے مجھے کہا کہ وہ طارا صاحب جو ہے وہ مذاق کر رہے تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں نے کہا جی لے بھی جاتے تو میرے لیے, میں کہا یہ عزت افزائی ہوتی. انہیں خبر پہنچی ہوگی نا کہ آپ ساری رات سو نہیں سکتے. اچھا جی کیا ہوگا, سوری میں مذاق. نہیں کیا کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ میوزک ایک دن بڑا لاؤڈ ان کے گھر چل رہا تھا, کبھی اس طرح ہوا نہیں تھا. میرا خیال بھابی کراچی گیا سن. میں اوپر 2 مطلب ٹوٹل 4 سٹیپ میں اوپر جاؤں تو ان کا دروازہ آ جاتا. تو میں نے یوں ہلکا سا دروازہ کھولا, ٹھیک ہے, اور واقعی کلے سن تے آپ ڈانس کر رہے تھے جس طرح وہ 50-50 میں ٹوسٹ والا جو, ہاں اسی طرح. تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے حال دھیان پڑا, کہنے آ جا تم ہی ڈانس کر لیں. میں کہ سر کہتا ویسے ہی ذرا مزہ لے. آپ کو برا لگا آپ کو آہستہ کر دو. میں کہا نہیں آپ مزہ لیں. ارے دیکھیں نا آرٹسٹ فنکار نا فوراً انہوں نے کہا کہ کہیں یار میرے پڑوسی کو برا نہ لگا. کیا کیا دیکھیں نا, یہ جو سینسٹیوٹی ہے یہی اصل میں سیکھنے اور یاد رکھنے والی کمال چیزیں ہوتی ہیں. گوشی صاحب آپ نے بہت کام کیا افضال احمد صاحب کے ساتھ, اور جو ان کی مستقل ٹیم تھی اس کا آپ حصہ تھے. تماثیل بن چکا تھا, وہاں ڈرامہ ہو رہا تھا چاند کی سطح پر, اس کا نام انہوں نے چینج کیا تھا. تو پورے لاہور کی جو کاسٹ کریم کاسٹ وہ وہاں کام کر رہی تھی. تو انہیں کوئی پھڈا ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, انہوں نے اپنی ایک ٹیم تیار کرنے کے لیے سوچا. اس کے لیے وہ اوپن ایئر آئے. انہوں نے مجھے افضال احمد صاحب, جی ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے وہاں دیکھا اور مجھے پھر وہ تماثیل کے لیے سیکنڈ کھیل تھا, ایک تھی بلو. ٹھیک ہے, اور تماثیل بن چکا تھا, پہلا ڈرامہ ہو چکا تھا. انہوں نے ساری ٹیم چلی گئی اور صرف البیلا صاحب رہ گئے, عابد خان صاحب اور اشرف رائی صاحب.
اس میں مرج ہو گیا میں. میری ملاقات تو پہلی یہ ہے. اس کے بعد میں پھر تماثیل میں 14 سال ان کے ساتھ ہی میں نے کام کیا. جس دن وہ بیمار ہوئے اس دن لاہور شہر کا تھیٹر بیمار ہو گیا. واہ. اگر وہ ٹھیک ہوتے تو آج تھیٹر جو جس جگہ پہ ہے نا یہ نہ ہوتا. ڈرامے اچھے ہوتے کم سے کم تماثیل میں. میں عمران صاحب جو آپ کا کام رہا نا افضال صاحب کے ساتھ بحیثیت گیٹ اپ آرٹسٹ اس پر بات کروں گا اگلے مرحلے میں. جی جی. مگر جو تماثیل کا کانسیپٹ تھا ایک تماثیل تھیٹر ایک ایسا تھیٹر جس میں سیٹ جو ہے وہ بھی بدلے جس کی لائٹنگ جو ہے وہ بھی جو لٹ بھی بالکل ماڈرن طریقے سے ہوا ہو جس طریقے سے کہتے ہیں اس کو تیار کیا گیا وہ چونکہ آپ قریب سے جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ جو محبت تھی چونکہ آپ اس کے عینی شاہد ہیں وہ شیئر کریں. میرے ابو بتاتے ہیں کہ گاڑی میں جاتے جاتے نا ایسے سگریٹ پی رہے ہیں تو میرے ابو کو نا وہ استاد جی بھی کہتے ہیں. اچھا. استاد جی میں چاہنا وا میں اپنا تھیٹر بناوا 75 میں 75 میں. وہ سوچتے 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 80 آ گیا. وہ ورکنگ ان کی جاری ہے. تو ایک دن ابو نے کہا یار کس طرح ہوئے گا جگہ وہ لیے کوئی چیز سسٹم. تو وہ کہتے یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا گھر گرا کرنا یہاں پہ تھیٹر بناؤں. مطلب یہ اس سے بڑا جنونی آدمی 91 کے اینڈ اور 92 کے سٹارٹ میں یہ اوپن ہوا ڈرامہ. کیونکہ پاکستانی جو تھیٹر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو بالکل نئی چیز تھی نا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیٹ جو ہے وہ بدل جائے. ہاں جی. آغا صاحب آپ خود رائٹر بھی ہیں اداکار بھی ہیں اور پھر تارا صاحب کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا. شاہ جی میرے جو استاد ہیں وہ ہیں اشرف خان صاحب وہی 50-50 والے ہمارے. جی جو مجھے اس فیلڈ میں لائے تھے. یہ تو جوڑی تھی نا ان سب کی اشرف خان صاحب کی اسماعیل تارا صاحب کی اور ماجد جہانگیر صاحب تھے زیبا شہناز اور صاحب. نومبر 94 میں اشرف خان صاحب نے ایک پروگرام خاکوں کا ہی کیا تھا اس کا نام تھا شارٹ کٹ. ٹھیک ہے. ایک دن ایک خاکہ ہو رہا تھا تو وہ ایک آرٹسٹ جو کر رہے تھے ان سے کہیں وہ صحیح ہوا نہیں بہت لاؤڈ کر دیا. پیک اپ ہو گیا تو چلے گئے. تو میں نے گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اشرف خان صاحب کو کہا میں کہا خان صاحب یہ کیڑا مشکل کام میں تھے میں بھی کر لا. انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا. اگلے دن آئے وہی خاکہ تھا سارا کچھ ریڈی کروا کے کہتے چلنا ذرا آگاں ہو. تو پہلا زندگی کا شارٹ میرا تارا صاحب کے ساتھ. اچھا. اور میں بالکل مجھے ہوچ پوچ ہو گیا کہ مطلب ایک جن کو میں دیکھتا آیا ہوں جو میرے آئیڈیل ہیں جو 50-50 اب ان کے سامنے. مگر آپ یقین کریں انہوں نے اتنا ریلیکس کیا. کہتے کیا بات ہے کیوں گھبرا رہا ہے میں کھا تھوڑی جاؤں گا منہ سے آگ تھوڑی نکالتا ہوں انہیں رسے پہ تھوڑی چلنا ہے. واہ. ایزی ہو کے کر. خراب ہی کرنا تسی کر لو. ہاں جی میں نے خراب کرنا ہے انہیں تو ٹائٹینک سے کام کیا. وہ پروگرام میں نے سارا کیا. تو پھر ایک جگہ نا خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یار یہ لڑکا نا تو مجھے دے دے. اچھا. میں اس کو میں تو کلو گھر دے کام کراواں. بات کرنے دیں آغا اصل صاحب. میں نا آج سٹار بیٹھے ہیں نا تو نروس ہو گیا. جو نے کولو آغا عباس تے گوشی خان ویخ. سب سے کمال بات یہ ہے کہ جس آرٹسٹ کے پاس جو آرٹ ہوتا ہے نا وہ جلدی کسی دوسرے کو نہیں دیتا. انہوں نے ٹون ٹیمپوز مجھے سکھائی واہ. کہ اس کریکٹر کی بھائی تو سیاست دان ہے اس کو یوں کر لے ابے تو یہ ہے تو یہ کر لے. وہ سکھاتے تھے بتاتے تھے چاہتے تھے کام اچھا ہو جو آتا ہے مجھے. اور جہاں تک نلائق ہی ایڈے سن. ہاں جی ہاں جی اس کی تو شاعری کی بک آ رہی ہے جب مجھے پتھر مارو. ان کے بیڈ روم میں نا انہوں نے ایک بن مانس کی تصویر لگائی ہوئی ہے اوپر ہار چڑھایا ہوا ہے. تھلے لکھیا آغا عباس. وہ میں پوچھا ہے کہ کہندا ساڈے وڈے نے کیلے پیچھوں قتل ہو گئے. تو بہرحال افضال صاحب کے ساتھ میری پہلی مجھے اگر ملاقات. آپ اجازت دیں میں بریک سے واپس ناظرین آپ دیکھیے کہ کیا یہ لوگ تھے کیا ہستیاں تھیں کہ تارا صاحب کے اور افضال صاحب کے طفیل آج یہ جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ان کے طفیل ان کے کام کے طفیل آج بھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں. تھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین زبردست میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آج ہم یاد کر رہے ہیں اسماعیل تارا صاحب کو اور افضال احمد صاحب کو. جی فریا. شاہ جی میں صدف سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. جی پلیز. صدف آپ نے افضال صاحب کے ساتھ کام کیا؟ نہیں فریحہ میں نے کام تو نہیں کیا لیکن میں نے اسکرین پہ ان کا کام بہت دیکھا موویز دیکھی اور ماشاءاللہ بہت اچھے آرٹسٹ تھے اور ان کی پرسنالٹی اور اتنے خوبصورت آدمی کو ولن کے روپ میں دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا تھا کہ ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے اتنی خوبصورت ہے تو ولن ہی
صدف نے کام کیتا بھی ہوندا, انہوں نے 6 مہینے کام کرا کے کہنا سی ابے تمہیں محنت کی ضرورت ہے. وہ تو دیکھیں ساری زندگی رہتی ہے, ہاں یہ ہوئی نا بات. ماشاءاللہ ساڈے ویلن جنے خوبصورت سن, ہیروئن بیچاری نا شارٹ دے بھی سوچدے سے اللہ یہ مجھے اٹھائیں گے. افضال صاحب اپنے کام کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کو رات کو 2:30 بجے آ کے مجھے اٹھا دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, اب ساری رات جائے گی. کہتے ہیں 1 سیکنڈ دے دو بس, فقرہ ایک آیا وہ تجھے سنانے کے لیے ہے. میں نے کہا یہ فقرہ سنانے کے لیے ہے, اور وہ تھا جنم جنم کی میلی چادر کا جو کھیل 4.25 سال چلا. 4.25 برس. جی بوند بوند برسو گی تو مرد پیاسا رہے گا, مرد پیاسا رہے گا تو تمہارے دام بڑھیں گے, تمہارے دام بڑھیں گے تو ہمارا کام بڑھے گا. یہ فکرہ انہوں نے سنایا, انہوں نے لیڈیز ڈریس پا لیا. اچھا افضال صاحب بوند بوند والا فکرہ کہہ کے چلے گئے, کوشی بھائی ساری رات جا گئے. کہتے ایک فکرہ انہوں نے کیا سی, ایک فکرہ جو میں کہتا کہ میں سوتا ہوں. علی بھائی آپ کا بھی تو بہت ساتھ رہا تارا صاحب کے ساتھ. جی شاہ جی, تارا صاحب کے ساتھ نا کو 5-6 ہم نے سٹ کام اکٹھے کیے, اور وہ لکھے بھی سارے آغا صاحب کے ہوئے تھے. تو تارا صاحب نے مجھے کہا کہ 2007 میں کہ ابے مجھے کوئی اچھی سی گاڑی لے دے. میں نے کہا آپ میرے پاس آ جائے, میں آپ کو گاڑی لیتا ہوں. تو ہمارے ساتھ ہی نا ہمارے اکاؤنٹ ہولڈر تھے بڑے اچھے, ان کی ایک گاڑی تھی. میں نے تارا صاحب کو بلایا, تارا صاحب فوراً آ گئے. میں نے کہا سر اتنی اماؤنٹ ہے. تو کہتے ابے یہ مجھے زیادہ لگ رہی ہے. یہ وہ بندہ گھر سے جب آیا نا تو پیچھے ہی رہتا تھا ساتھ ہی, اس کی گاڑی میں پیچھے 5 کلو سیب پڑے ہوئے تھے. تارا صاحب نے کہا ابے ٹرائی کر لیتے ہیں, اور سیب بھی ٹرائی کر لیتے ہیں سارے کہ میٹھے ہیں کہ نہیں نا. خیر ہم گاڑی کی ٹرائی کرنے گئے تو پیچھے وہ گھر تھا ان کا. تو جب وہ اپنے گھر کے پاس لے گئے نا تو ان کی مسز, ان کے بچے باہر آ گئے نا. تو انہوں نے کہا جی یہ تارا صاحب, اسماعیل تارا صاحب گاڑی لینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بہن دیکھیں بات یہ ہے کہ 20,000 روپے کا فرق نکل رہا ہے, اور 20,000 آپ چھوڑیں گے تو میں گاڑی لے لوں گا آپ سے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, اسماعیل تارا صاحب کو 20,000 چھوڑ دیں لیکن چائے ہمارے پاس پیئیں گے. انہوں نے کہا چائے کا ٹائم نہیں ہے, سیب میں لے جاتا ہوں, یہ 5 کلو سیب مجھے دے دیں. اور وہ 5 کلو سیب انہوں نے دیے تارا صاحب کو, اور 20,000 روپے انہوں نے ان کی آنر میں چھوڑا, اور تارا صاحب وہ گاڑی لے کے آ گئے, اور سیب الگ سے مل گئے. سیب الگ سے مل گئے. یہ آن ایئر بتا دیا کہ کسی نے گاڑی لینی ہے تو یہ آ جائے, اس میں تارا صاحب کا واقعہ نہیں. اس میں تارا صاحب علی بھائی نے کہیں نہیں پوچھا تھا نئے فروٹ کی گاڑی. اصل میں تو بے ضرر سی شرارتیں ہیں. آپ کا پہلا تجربہ ان کے ساتھ کام کرنے کا بحیثیت گیٹ اپ. جی میں ابو کے ساتھ جاتا تھا, وہاں پہ ان کو روز دیکھتا تھا, وہ افضال صاحب کا گیٹ اپ کر رہے ہیں. وہ بدماش کا کریکٹر تھا, بلا نیری نام ان کا. بلا نیری. بلا نیری. وہ داڑھی مونچھ ویگ, اور ایک دن ابو دیر ہوگی نہیں پہنچ سکے. تو فون شون اتنا نہیں تھا, موبائل یہ لینڈ لائن نہیں تھا. تو انہوں نے نیچے ایکسچینج پہ فون کر کے کہا کہ عمران سے کہیں کہ آج وہ کوشش کرے. اچھا میں نے کہا میں نے تو نہیں ان کو کرنا. ان کی ایک روب اور دبدبے سے ڈر لگتا تھا. میں واش روم میں چھپ گیا. اچھا مجھے چھپتے ہوئے البیلا صاحب نے دیکھ لیا. البیلا صاحب نے کہا باؤ جی اے واش روم سے افضال صاحب نے آوازیں دی, میں نہیں اندر سے بولا. البیلا صاحب آئے, انہوں نے کہا باؤ جی وہ چلے گئے نے, تسی ہن باہر دوڑ جاؤ. اچھا میں بوا کھولتا, بوا کھولیا تھا کہ افضال صاحب میں گیا صاحب میں نے مرواتا. افضال صاحب اب میری 10 سال عمر ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جیسے آپ کے ابو کرتے ہیں ویسے کر لو گے. میں کہا ہاں جی. 10 سال کے تھے آپ؟ جی اگر کر لو گے تو پھر آپ کو 1,000 روپیہ انعام دوں گا. اچھا مجھے اب گیٹ اپ کی طرف دھیان کم ہو گیا, 1,000 روپے کی طرف دھیان. ہمیشہ سے یہی مزاج تھا. کاروباری. وہ گیٹ اپ میں نے کیا پہلا, تو انہوں نے ایسے یہ بڑی بات ہے آپ کے لیے, تالیاں ہونی چاہیے. 10 برس کی عمر میں ایسے تو نہیں آج آپ کا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا لو جی آج تسی افضال چٹے دا میک اپ کیتا ہے, ہن نہیں تسی کسے تو گھبرانا. میں کہا وہ دن جائے, آج دا دن ہے, کبھی گھبرایا ہی نہیں کسے. ماشاءاللہ. اس سے مزاح کیسی تھی افضال صاحب؟ بہت کی مزاح. ہوئے ہوئے وہ ہر منور ظریف اور رنگیلا کیا تھے ان کے سامنے. ارے ایک دن ہم لوگ تھیٹر جا رہے ہیں تو راستے میں مجھے کہتے ہیں گجریلا کھانا ہے. وہ ہم رک گئے مسلم ٹاؤن پہ, وہاں ہم روکی ہے گاڑی, تو ایک پولیس والا کھڑا تھا, وہ کھا رہا تھا حلوہ. کہتے جڑا پولیس والا کھلوتا ہے نا انہوں بلا کے لیا. میں گیا, میں کہا جی آپ کو افضال احمد صاحب بلا رہے. انہیں دیکھا, جی شاہ جی. کہتے گھروں نکل آئے ہیں, پرس بھول آئے ہیں, تو سانو پائیا حلوہ کھوا دیا. انہیں نہ مروت چ نہ منگوا کے کھلا دیا. کہتا سرکار اور کچھ.
ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੈਕ ਕਰਾ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। कुछ शरारतें करते थे। जनाब जुबैर साहब, मैं चाहूँगा कि बात हो रही है और आपको हम दोबारा भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे ये कहते हैं ना अवामी ज़ुबान में, अगर आप हमारे हाथ आ गए तो अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि हानी साहब जो हैं ये हैं जिसे कहते हैं साला साहब, और आप हैं बहनोई, यानी कि उस घर के दामाद, ठीक है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए आप ये, और ये आपको चाय पेश की गई, हानी ज़रा चाय, हाँ जी, याद है ना आपको? अब आप आपको चाय ख्वाजा एंड सन्स। फाइन, क्या पी लो? क्या करूँ इसे? है? खुद पी ले, मुझे को दे रहा? क्यों? देख नहीं था? यानी जानबूझ के ऐसा कप दिया जिसका कूना टूटा हुआ है। जब मैं घर में आता हूँ तो सारा खानदान एक ही रजाई ओढ़ के बैठा होता है। मुझे देखते कहते हैं आ जाओ, तुम भी घुस आओ। आफ्टर मैं दामाद हूँ, चूहा थोड़ी हूँ। यार ये देखिए ट्रिब्यूट है हमारे अताउल्लाह कासमी साहब को भी, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। क्या किरदार तख्लीक किए थे और क्या फिर उन लोगों ने परफॉर्म किया था, और यकीनन खावर साहब को भी खावर उसका साहब ने जब हाँ। मुझे स्क्रिप्ट दिया था तो उन्होंने कहा था ये कहीं कहीं आ जाएगा, 7, 8, 9, 10 दामाद हैं। हाँ। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं है जी। तो बाहर निकल के मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के अल्लाह की तरफ देखा, मैं कही अल्लाह आपने तो वैसा दामाद किया, पूरी कौम का दामाद बन गया। पीटीवी के जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, वो बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे। मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया तो इसमें 2 लाइनें थी, पुलिस वाला था। तो वो पुलिस वाला जो है वो 2 लाइनों का रोल मैंने 10 लाइनें कर ली, लेकिन उन्होंने इजाज़त दी। उसमें चुप था, चुप, तो उसमें मैंने किया चुप, खामोश, शट अप। तो तीनों चीज़ों का मकसद एक ही था, लेकिन वो ऐसा क्लिक हुआ कि मैंने उसको कुछ 10 दफ़ा रिपीट किया, क्योंकि वो किसी जगह पे अटैक करते हैं पुलिस, और वहाँ पे जुआ हो रहा होता है या कोई ऐसी बात हो रही होती है, तो मैं उसको कहते चुप, खामोश, शट अप। ਅੱਛਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੁੱਪ, ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼ਟ ਅਪ। क्या आपको एक बात बताऊं, पीटीवी का चेक कम होता है मगर मरता नहीं है, ये आपको बता दूं। वो इतना होता ही इतना काम है, ओके में मार सकता, और अगर वो मर भी जाए तो दुख नहीं होता। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੇਟਕੀਪਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ। आगा साहब दिल से खुश हुए हैं इस बात से। अच्छा जुबैर भाई, ये फरमाइए कि आपने, मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो मैंने कई मरतबा आपको टीवी के प्लेज में, पीटीवी से जो प्लेज नशर हुए उसमें आपको और अफजाल साहब को साथ देखा, कई मनाजिर में भी साथ देखा। वो तजुर्बा कैसा था? बहुत ही खूबसूरत, सीखने का बहुत मौका मिला आबद अली साहब से और अफजाल साहब से। ठीक है। तजर्बा जो क्लोजिंग का था उसमें ये होता था कि ये कैमरे 3 काम कर रहे होते थे। उस कैमरों में, तीनों कैमरों में आपने अपने आप को लूज नहीं छोड़ना, आपने रिएक्ट करना है, आपने मजबूर करना है प्रोड्यूसर को कि तुम मेरे यहाँ क्लोज लो। यस, वाह। जिस तरह के ख्वाजा एंड सन में वो पार्टी सीक्वेंस में जब मुझे वो लोहे का गिलास देती है तो मैं उसको देख रहा होता हूँ, इस तरह करके देख रहा हूँ, वो क्लोज मेरा चल रहा है साथ साथ। तो उसमें अरे लुंडन मियाँ क्या हुआ, कि मुझे क्या पकड़ा दिया? ये क्या आप बड़े गुस्से में खड़े हो, कोई गलती होगी हमसे? लेकिन नहीं जी, देखिए मैं, मुझे जानबूझ के स्टील का गिलास दिया है, क्या मुझ में आयरन की कमी है क्या? ड्रामा खत्म हुआ है तो मैं बाहर निकला हूँ तो मेरी गाड़ी की आगे अपनी गाड़ी निकाल दी हुई, मैं सबसे आखिर पे निकलता था, गेटअप होता था, ये वो सारा कुछ उतारना होता था। मैं कहा अफजाल साहब अपनी गाड़ी तो निकाल लीजिए। नहीं यार बैठो यार, क्या कहाँ जा रहे हो, छोड़ो यार, मेरी जान बैठ ना। अच्छा चीची से बैंक मैं कहा जी छो बैंक तो हूँ रात 1 बजे थक टुट के जा रहे तो बच्चे कल्ले बैठे नहीं होते, तुम हूँ बैंक नहीं तेन 2-2 का पाई। और मैं कहा जी मैं नहीं खेडना, तुम एवं खेडी जाते हो, ना करो ना, 3-3 का पाई। खीर बिठा लेते थे और अपना शौक पूरा करते थे, और 3, 4, 5, 6 बज ही जाते थे उनसे इजाज़त लेते होते, और वो प्यार से कहते थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे कि यार मेरा टाइम जड़ा ना वो मेरे ना गुजार, मैं बेसिकली अंदरों कल्ला हुआ। बच्चे भी जो थे वो भी लंदन थे, बीवी भी छोड़ के चली गई हुई थी, बस वो अकेली ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे बेचारे। और
اسی کام کے ہی سلسلے میں ان کو یہ فالج کا اٹیک ہوا. اتنا پریشر, اتنا لو کرتے تھے کام کو, جب ان سے کسی حوالے سے یہ تمثیل دائیں بائیں ہوا ہے نا, وہ بڑا فیل کر گئے تھے, بہت فیل کیا انہوں نے. لیکن شاہ جی میں آپ کے شو کے تھرو نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جتنے بھی ہمارے یہ دوست بھائی ہیں یوٹیوبرز, پچھلے دنوں ہمارے طارق ٹیڈی دنیا سے چلے گئے, افضال صاحب چلے گئے, میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں ان کو نالج نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے سٹوری بنا کے ایک فالورز لینے کے لیے یا ویوز لینے کے لیے یا چند ڈالرز لینے کے لیے وہ ایسی ایسی کہانی بنا دیتے ہیں اداکار کے لیے. اب افضال صاحب کے لیے جو کہانیاں بنائی گئی ہیں وہ بالکل فیک ہے, کچھ بھی اس میں سے درست نہیں. کچھ بھی نہیں. ہاں ایک چیز ہے, وہ ہاسپٹل گئے تھے, عامر لڑکا ہے جو ان کو لک آفٹر کر رہا تھا, وہ بیچارہ ملازم ہے, گھر میں بہن جو تھی وہ گئی تھی امریکہ. تو رپورٹ یہ آئی کہ اس وقت وہاں پہ غالباً ایمرجنسی میں رش زیادہ تھا, تو چوائس نہیں تھی. ہاں جی, افضال صاحب ایک نواب آدمی تھے. ہاں اصل میں دیکھیے, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک عارضہ انہیں لاحق ہو گیا, مگر ان کی زندگی جو تھی وہ قسم پرسی میں نہیں ہوئی. ہاں جی, ہاں جی. باقی یہ ہے کہ یہ جو دوست اپنی طرف سے کہانیاں بناتے ہیں, اس سے یقیناً گریز کرنا چاہیے. ہاں جی بالکل. گھر کی باتیں اور ان کا پرسنل کیا لینا, یہ بہت بری بات. اور مرنے کے آج ہم نے اتنا شو کیا, ہم نے ان کی کوئی نجی زندگی ڈسکس نہیں کی. وہ ان کا معاملہ ہے, ان کے اہل خانہ کا معاملہ ہے, جو کسی کا پرسنل ہے وہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. قبروں تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں. وہ ایک یوٹیوبر ہیں, وہ قبریں بھی دکھاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں سناٹا پڑا ہے. قبروں پہ سناٹے ہی ہوتے ہیں. خبریں ہوتی عبرت کے لیے, جائے عبرت ہے. بالکل. کوئی واقعہ ریکارڈنگ کے دوران, شوٹنگ کے دوران, خاص طور پہ ٹی وی کا یا تھیٹر کا, وہ اور آپ کو یاد آتا ہو. اچھا جی میرے ساتھ ہوا ہے. میں جی پلیز. تو دسنا نہیں ہے. شوٹنگ کر رہے تھے شیرا ملنگ فلم کی, تو وہ فائٹ سیکوینس میں نے وہ باؤل میں نا بلڈ ڈالا ہوا, بڑے باؤل میں, تو وہ جو بھی فائٹر آ رہا برش کے ساتھ اس کو لگا رہے, تو میں جا رہا ہوں, تو میرے ایک آگے نا آرٹسٹ ہے, فیمیل آرٹسٹ, وائٹ ساڑی انہوں نے پہنی ہوئی, تو پیچھے افضال صاحب ہے, تو ان کا ان کے ساتھ مذاق تھا, تو انہوں نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا, وہ سارا بلڈ ان کے اوپر. انہوں نے مجھے غصے سے, میں نے فوراً کہہ دیا, میں کہ میں نہیں, افضال صاحب نے دھکا مارے ہیں. میں کہہ کے پرا چلا گیا. وہ آگے سے ان کے ساتھ وہ لڑتے رہے, چلیں کچھ نہیں ہوتا, میری گاڑی, اچھا گاڑی میں رکھی ہوئی ہے وائٹ ساڑی کہ یہ پہن لے کے انتظام کرو گا. وہ پروڈکشن والے سے پہلے منگوائی ہے کہ بھئی میں نے اس کی ساڑی پہ بلڈ گرانا, یہ نہیں منگوا لو. وہ پاس سے پیسے دے کے صرف مزہ لینے کے لیے نا. شرارتی تو بہت تھے نا. افضال صاحب سے نہ ہوندے تے قتل دا پرچہ ہو جانا. ناظرین سٹے ود اس. آج ہم یاد کر رہے ہیں اپنے ملک کے دو بڑے فنکاروں کو جنہوں نے آپ کی زندگیوں میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا, اسماعیل طارہ صاحب کو اور افضال احمد صاحب. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم یاد کر رہے ہیں افضال احمد صاحب کو اور اسماعیل طارہ صاحب کو. اچھا آغا صاحب, آپ کا چونکہ بہت ساتھ رہا, فلم میں بھی ہم نے دیکھا وہ کام کر رہے تھے, بیک وقت تھیٹر بھی کر رہے تھے اور ٹی وی بھی کر رہے تھے. ان کو نا زیادہ ٹی وی سے بڑا لگاؤ تھا, کیونکہ وہ ظاہر کامیاب 50-50 سے ہوئے تھے. اور ایک مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ ان کی جاوید شیخ صاحب اور بہروز سبزواری جی جی بڑی پرانی دوستی. بہت فلمیں بھی انہوں نے جی جی. اور یہ نا دوست بڑے گہرے تھے, اور اسٹرگل پیریڈ کے دوست تھے. اچھا ابتدائی دنوں. ہاں جی. تو ہم ایک پلے کر رہے تھے 3 نہ 13, تو وہ میرا لکھا ہوا پلے تھا, اس میں بہروز صاحب کراچی سے آتے تھے, تو وہ ان کے پاس نا ایک ہینڈ بیگ سا ہوتا تھا چھوٹا سا, تو وہ طارہ صاحب کو تنگ کرتے تھے, کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے. تو شیخ صاحب بھی بیٹھے ایک دن, سارے سے سین شروع ہونے لگا. اب طارہ صاحب کو موقع مل گیا, کہتے چل بے چل تیرا سین آ گیا, یہ پکی مکی کھا لے جو کھانی ہے جلدی سے بیٹھ. تو صاحب آپ نے تو بہت سارے کردار کیے افضال صاحب کے لیے, آپ کا وہ کردار جو انہیں بھی بہت پسند تھا اور آپ کو بھی بہت پسند تھا, ایک تو کھیل تھا یہ تیرے کمال کے بندے. اچھا, یہ جنم جنم کی میلی چادر کے فوراً بعد ہوا. وہ گئے تھے اپنے نئے کھیل کے لیے, سیٹ کے لیے. انڈیا بیجون سیٹ ڈیزائنر ہیں بہت بڑے, ان سے سیٹ ڈیزائننگ کے لیے گئے تھے. وہاں انہوں نے فیروز خان تھیٹر کمپنی میں ایک کھیل دیکھا, اس کا نام تھا آل دا بیسٹ. تو وہ کھیل انہوں نے دیکھا اور یہاں پاکستان میں اپنے بھانجے کو فون کیا کہ گوشی خان کو, سردار کمال کو اور ایم شریف صاحب کو انڈیا کے ویزے لگوا کے تو بھیج دو. ہم وہاں گئے,
हमें उन्होंने खेल दिखाया और पूछा ये खेल पाकिस्तान में हो सकता है। एम शरीफ साहब ने कहा कि ये ऐसा खेल अदाकार नहीं है, ये खेल करने वाले अदाकार नहीं। मुझे और सरदार को पूछा, हमने कहा जी हम करेंगे। फिर वो खेल लेके आए यहाँ, वो खेल हमने यहाँ किया। वो खेल उनको भी बहुत पसंद था, मेरा रोल, क्योंकि मैं उसमें गूंगा था। अच्छा, वो ऐसा लिखा गया खेल था, राइटर इतना मजबूत था कि एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद गूंगे की बात पब्लिक समझती थी। अच्छा, लिखा ही ऐसा गया था, ये नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया, वो घर लिखा जाके ही। तो चुप रहंदे सन, भाभी गल समझ जांदे हुंदे। और मेरे पास उस चीज़ का क्रेडिट ये है कि ये जुबैर साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझे उस खेल पे 100 रुपीज़ अपने साइन करके इनाम दिया, जो मेरे पास अभी भी महफूज है। वाह। और अच्छा, उस खेल- जमाने में 100 दिया था कि अभी पिछले दिनों नहीं 100 नहीं, दिया? उस जमाने जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, अरे देखने आए थे वो? जी वो भी देखने अच्छा, आए, अच्छा। उन्होंने दिया। लशारी साहब, ये बलाल लशारी के वालिद जो हैं, कामरान लाशारी। कामरान लशारी साहब, वो पूरी फैमिली के साथ आए थे। तो वो मेरे लिए इतना प्राइड है कि, और अफजाल साहब, वो सारा कुछ था अफजाल साहब का। आज भी मैं जो हूँ अफजाल साहब की वजह से हूँ। फिर कितना आप लोग रिहर्सल किया करते? सर 1.5 2 माह। इन्हां दे बच्चे जवान हो जांदे हुंदे सी। क्या जी, उनका एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या, हम ऑफिस में बैठे हुए थे, मैं था, गालबन गोशी भाई भी थे, सरदार साहब, सखावत भी। तो ना कोई 3-4 लड़के ना, वो उन्होंने किसी से सिफारिश करा के ना अफजाल साहब से मिलने के लिए आ गए। अब आके ना वो अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे सर, उसमें से एक लड़का ना लंबे लंबे बाल और बड़ा उसने बॉडी बिल्डिंग, कि सर मुझे ना एक्टिंग का बड़ा शौक है। अच्छी बात है। उसको पहले समझाते रहे एक्टिंग के रमूज वगैरह, तो उसने आगे से कहीं ना लंबा सारे ने इंग्लिश बोलनी शुरू कर। वो एची सोनी है ना, वो कह रहा नहीं सर, आई थिंक आई एम अ वेरी गुड एक्टर। कहता हु द हेल आर यू कि जो डिसाइड करेगा तुम एक्टर हो, ये हम डिसाइड करेंगे। ਉਹਦੇ बाद उन्होंने ले गए उत्ते तो स्क्रिप्ट देख कहते बोल इनू। ਉਹਦੇ बाद वो उनके साथ की, वो कहते जी हमने नहीं करनी एक्टिंग, हमें जाने दे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। शाह जी हम ड्रामा करने के फैसलाबाद, रातें जागती हैं। फैसलाबाद में फैसलाबाद। रातें जागती हैं। हाँ जी। हर शहर में कहीं ना कहीं रात जाग ही रही होती है। हाँ जी, वो ड्रामे का नाम भी इसी तरह का था। तो वो भट्ट साहब को ना, नसरुल्ला भट्ट साहब को एक बंदा डोल देकर जाता था, उसमें दूध जलेबियाँ। अब भट्ट साहब वो फ्रिज में रख देते थे, सुबह उठ के वो डंबल फेरते थे, डंड लगाते थे, वो सारा करके एक्सरसाइज, फिर वो पीते थे। एक दिन मैंने कहते ये रोज़ भट्ट पी के दूध जलेबियाँ सानू पूछता ही नहीं। मुझे कहा तू जाओ दे कमरे च। अब मैं गया हूँ तो वो डंड लगा रहे हैं, बैठ के लगा रहे हैं। मैंने वो फ्रिज से डोल निकाला, वो सारा डोल वंड दिता लोग, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਡੋਲ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਜ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ। अभी शरारत आपने एक ऐसे आदमी के साथ की है जो बहुत तगड़ा है, जिस्मानी तौर पे है। मिस्टर एशिया रह चुके हैं। अब वो भट्ट ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ कहा अफजाल तू आया हो, मैं भेजा। उन्होंने कहा मैनू इन्हें की कहना है। अब वो मुझे, वो अफजाल साहब को पास करके ना मुझे मारना चाह रहे थे। उन्होंने ऐसे मुझे मारा, मुझे तो नहीं लगी, वो अफजाल साहब को लगी, वो उत्थे डिग पे। उन्होंने होश आ गई है 5-6 मिनट बाद, तो हुण सीधे नहीं हो रहे के तो मैनू ये पूछना बट चला गया। बट चला गया, मैं कहा नहीं इतने ही ने मछले हुए लो पता लेंदे। आपने चूंकि बड़े लोगों को करीब से देखा है, हनी ने भी, जुबैर भाई ने भी, आपने भी, मुझे ऐसे याद आ गए कदी अपना ख्वाजा परवेज साहब दी और इन्हां दी गुफ्तगू मुलाकात कोई अगर तुहानू याद आंदी हो? बहुत ज्यादा दोस्ती। अच्छा, अफजाल साहब ਤੇ ख्वाजा परवेज साहब, मैं ਤੇ सरदार साहब ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ ਬਣੇ ਦਾ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸ਼ੀਫਾ ਸ਼ੀਫੇ ਕੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। शीफे नु क्या? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, हाँ। ਉਸ किसी ਬੰਦੇ आम ਨੂੰ बंदे ਕਹਿਤਾ को। ਕਿ ख्वाजा किसी ਸਾਹਿਬ, आम बंदे नु क्या ख्वाजा साहब कर ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾ ਡੰਡ ਛੰਡ ਐਡੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਲੋਤੇ। کہ بھائی میں تو شیر نکالتا ہوں. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ। انہیں روٹی یہ نہیں کھا لی، پھر خواہش صاحب نے گالا کھا تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اور آج ہم نے ان دوستوں کے طفیل اسماعیل طارہ صاحب کو یاد کیا، افضال احمد صاحب کو یاد کیا. اور میں ہمیشہ جو بات کہتا ہوں وہی بات دہراؤں گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں فنکاروں کی بھی جو انسانی غلطیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے، ان کی آئندہ کی منزلیں آسان فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے. آمین. یہ تھا آج کا زبردست اسماعیل طارہ اور افضال احمد صاحب کے نام. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.